السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول حد جنوں حویلی کے بڑے ہال میں سب اکٹھے تھے۔ زارا کی گرفتاری کے بعد ماحول اور زیادہ کشیدہ ہو گیا تھا۔ ساحر ایک کونے میں کھڑا تھا، سرد نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ مہروش دوسری طرف بیٹھی تھی، نظریں چرائے ہوئے۔ بڑی امی نے کہا، اب سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ جاوید سیٹھ اگلا وار کہاں سے کرے گا؟ ساحر نے سختی سے کہا، سوچنا تو ٹھیک ہے، مگر پہلے اپنے گھر کے اندر کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ ہر طرف دراڑیں ہیں۔ مہروش نے فوراً طنزیہ جواب دیا، دراڑیں تم نے ڈالی ساحر، ہر بات پر مجھ پر شک کرتے ہو۔ آج بھی زارا کے معاملے میں تم نے پہلے مجھ پر ہی شک بھری نظر ڈالی۔ ساحر نے تیز نظروں سے دیکھا، کیونکہ تمہاری عادت ہے باتیں چھپانے کی۔ مہروش فیکٹری والا راز بھول گئی؟ مہروش کھڑی ہو گئی غصے سے، اور تمہاری عادت ہے ہر عورت پر شک کرنے کی، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور۔ اس گھر میں رہنا میرے لیے سزا بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف رباب اور زاران بھی الگ کھڑے تھے۔ زارا نے آہستہ سے کہا، رباب کم از کم آج تو خاموش رہو، سب کے سامنے مزید تماشا مت بناؤ۔ رباب نے تلخی سے پلٹ کر دیکھا، تماشا میں نے نہیں بنایا زاران، تماشا تم نے بنایا، جب زارا جیسی عورت کو حویلی تک لے آئے۔ زاران نے سختی سے کہا، میں نے معافی مانگی۔ رباب کب تک یہ طعنے سنتا رہوں؟ جتنی بار تم غلطی کرو گے اتنی بار یہ تمہاری سزا ہے۔ ساحر نے یہ جھگڑا سن کر مداخلت کی، رباب زاران کو معاف کر دو، اس نازک وقت میں گھر میں مزید انتشار ٹھیک نہیں۔ رباب نے تیکھی نظروں سے ساحر کی طرف دیکھا، تم مجھے نصیحت کرو گے؟ ساحر بھائی، خود تو مہروش کے ساتھ روز لڑتے ہو، پہلے اپنا گھر سنبھالو۔ ساحر کے چہرے پر غصہ آ گیا، مگر خاموش رہا۔ مہروش نے یہ سن کر تلخی سے کہا، ٹھیک کہا رباب آپی نے، ساحر کو دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود میں جھانکنا چاہیے۔ ساحر نے مہروش کی طرف دیکھا، آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ تھا۔ اچھا ہے مہروش، اب تم بھی میرے خلاف رباب کا ساتھ دو گی؟ لگتا ہے اس گھر میں سب مل کر مجھے ہی قصوروار ٹھہرانا چاہتے ہیں۔
قصوروار تم خود کو ٹھہراتے ہو۔ ساحر اپنے شک اور غصے میں نہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر تم نے ہر بار مجھ پر بھروسہ کرنے کے بجائے شک کیا۔ آج بھی یہی ہوا۔ زارا کی سازش بے نقاب ہوئی، مگر تم نے پہلے مجھ سے سوال کیا کہ کیا میں تم سے کچھ چھپا رہی ہوں۔ بڑی امی نے دونوں کو روکنے کی کوشش کی۔ بس کرو تم دونوں، اس وقت خاندان کو اتحاد کی ضرورت ہے، لڑائی کی نہیں۔ مگر ساحر اور مہروش دونوں اپنی جگہ ڈٹے رہے، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھتے ہوئے۔ زارا نے موقع پا کر کہا، دیکھا رباب، ساحر بھائی اور مہروش بھابھی کے بیچ وہی حال ہے جو ہمارے بیچ ہے۔ شاید اس حویلی کی قسمت میں ہی نفرت لکھی ہے۔ رباب نے سرد نظروں سے دیکھا، نہیں زاران، فرق ہے۔ ساحر بھائی اور مہروش کے بیچ غلط فہمیاں ہیں، ہمارے بیچ تمہاری اپنی غلطیاں ہیں، فرق سمجھو۔ زاران نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر رباب پہلے ہی کمرے سے نکل چکی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ساحر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مہروش دوسرے کمرے میں دیوار کے پار اپنی چوڑیاں اتار کر میز پر رکھ رہی تھی، آنسو پوچھتے ہوئے۔ دونوں ایک ہی حویلی میں، مگر دلوں میں میلوں کا فاصلہ لیے اپنی اپنی تنہائی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ادھر زاران بھی اپنے کمرے میں بیٹھا فون میں زارا کے پیغامات دیکھ رہا تھا۔ دل میں شرمندگی اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ رباب اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ سے بولی، کیوں ہر بار مجھے ہی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے؟ کیوں میری نفرت کو کمزور سمجھا جاتا ہے؟ اگلی صبح حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک خط ملا۔ منشی کاکا نے فوراً ساحر کو دیا۔ خط جاوید سیٹھ کی طرف سے تھا۔ ساحر خان، زارا ناکام ہوئی، مگر میرا اصل کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ اس بار میں تمہارے خاندان کی نفرتوں کو ہتھیار بناؤں گا۔ جو دراڑیں پہلے سے موجود ہیں، انہیں اتنا بڑا کروں گا کہ یہ حویلی خود اپنے ہاتھوں تباہ ہو جائے۔ ساحر نے خط کو مٹھی میں بھینچ لیا، چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے پورے خاندان کو حال میں بلایا۔ سب حیران کھڑے تھے۔ جاوید سیٹھ نے دھمکی دی ہے، وہ ہمارے آپس کی نفرتوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ساحر نے مہروش کی طرف دیکھا۔
ساحر نے مہروش کی طرف دیکھا، پھر رباب اور زاران کی طرف۔ اگر ہم نے اپنی لڑائیاں ختم نہ کی تو جاوید سیٹھ کو ہمیں تباہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ہم خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ مہروش نے سختی سے کہا، لڑائیاں یوں ختم نہیں ہوتی ساحر، صرف خطرے کی وجہ سے زخم ابھی تازہ ہے۔ رباب نے بھی سر ہلایا، مہروش بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں، خطرہ سب پر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی تکلیف بھول جائیں۔ ساحر اور زاران دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا بے بسی سے۔ بڑی امی نے آہستہ سے کہا، تو پھر یہ خاندان کیسے بچے گا؟ دشمن باہر بھی ہیں اور اندر بھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف کسی کے پاس جواب نہ تھا، صرف نفرت، شک اور خوف کی وہ ملی جلی فضا تھی جو پوری حویلی پر چھائی ہوئی تھی۔ ساحر ہاتھ میں مہروش کی چٹھی تھی ساحر کے ہاتھ میں مہروش کی چٹھی تھی جو کہ اس نے تیزی سے پڑھی۔ ساحر، مجھے کچھ وقت چاہیے خود سے سوچنے کے لیے، میں کچھ دن سب سے دور رہنا چاہتی ہوں، حویلی کے پچھلے حصے والے کمرے میں رہوں گی، مگر فکر مت کرنا، میں محفوظ ہوں ساحر۔ مہروش۔ ساحر کا دل بیٹھ گیا، یہ مہروش کی اپنی لکھائی تھی، مگر ایسا فیصلہ اکیلے، بغیر بتائے۔ زاران بھی اپنے ہاتھ میں ایسی ہی ایک چٹھی لیے کھڑا تھا، آواز کانپ رہی تھی۔ باب نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ ساحر بھائی کہتی ہے پرانی حویلی کے مہمان خانے میں کچھ دن رہے گی، سوچنے کے لیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ذہن میں ایک ہی خیال گونجا، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ساحر نے فوراً منشی کاکا کو بلایا، حویلی کا پچھلا حصہ اور مہمان خانہ دونوں چیک کروائے۔ ابھی چند منٹ بعد منشی کاکا پریشان چہرے کے ساتھ واپس آیا۔ صاحب، دونوں جگہیں خالی ہیں، نہ مہروش بیگم وہاں ہے نہ رباب بیگم، کمروں میں تالے بھی نہیں لگے، جیسے کوئی جلدی میں نکلا ہو۔ ساحر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تو یہ چٹھیاں جھوٹی تھیں، کسی نے لکھوائی یا پھر مجبور کر کے لکھوائی گئی۔
جاوید سیٹھ کے خط میں بھی یہی لکھا تھا، وہ خود ملنا چاہتی ہے، شاید یہ سب اسی کی سازش ہے۔ ساحر نے فوراً حویلی کی سیکیورٹی فوٹیج نکالنے کا حکم دیا۔ سب کمرے میں جمع ہو کر دیکھنے لگے۔ رات 2 بجے کی فوٹیج میں 2 سائے نظر آئے۔ مہروش اور رباب کے کمرے کی کھڑکیوں سے کچھ لوگ داخل ہوئے، دونوں کو بے ہوش کر کے خاموشی سے حویلی کے پچھلے راستے سے باغ کی دیوار پھلانگ کر لے گئے۔ ساحر کا خون کھول اٹھا۔ یہ سب اسی رات ہوا جب ہم لڑ رہے تھے اور دونوں کے کمرے اسی حویلی کے اندر ہی تھے۔ اتنے قریب رہ کر بھی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ زاران نے مٹھیاں بھینچ لی۔ ہماری اپنی نفرت نے انہیں کمزور بنا دیا۔ ساحر بھائی، اگر ہم ایک دوسرے کا اور ان کا خیال رکھتے، شاید یہ نہ ہوتا۔ فوٹیج میں ایک سایہ تھوڑی دیر کے لیے روشنی میں آیا۔ ساحر نے فریم رکا، چہرہ دھندلا تھا مگر ایک نشانی صاف نظر آئی، ہاتھ پر ایک خاص گودا، جاوید سیٹھ کے آدمیوں کی پہچان۔ یہ جاوید سیٹھ کے لوگ ہیں، کوئی شک نہیں رہا۔ ہماری اپنی حویلی کی حفاظت میں سند لگا کر لے گئے۔ بڑی امی روتے ہوئے آئی، اسی حویلی میں پیدا ہوئی، دونوں اسی میں پلی بڑھی اور آج اس حویلی سے اٹھا لی گئی۔ خدا کے لیے انہیں ڈھونڈو۔ ساحر، زاران، امی فکر نہ کریں، اس بار میں اور زاران مل کر لڑیں گے، اکیلے نہیں۔ زاران نے پہلی بار ساحر کی طرف دیکھ کر مضبوطی سے سر ہلایا۔ ہاں بھائی، اب یہ صرف مہروش زاران نے پہلی بار ساحر کی طرف دیکھ کر مضبوطی سے سر ہلایا۔ ہاں بھائی، اب یہ صرف مہروش اور رباب کی جنگ نہیں، ہم سب کی جنگ ہے۔ رات کو ساحر اور زاران دونوں اپنے آدمیوں کو لے کر شہر کی طرف نکلے۔ بشیر نے بتایا کہ جاوید سیٹھ کا ایک نیا ٹھکانہ ملا ہے، پرانی بندرگاہ کے قریب، ایک گودام۔ گاڑی میں دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ ساحر بھائی، اگر رباب کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔
ساحر نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ میں سمجھتا ہوں زاران، مجھے بھی وہی خوف کھائے جا رہا ہے مہروش کے لیے۔ گودام کے باہر پہنچ کر دونوں نے آدمیوں کو اشارہ کیا، خاموشی سے گھیرا ڈالو۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک مدھم روشنی میں دو کرسیاں نظر آئیں۔ مہروش اور رباب دونوں بندھی ہوئی مگر ہوش میں۔ ساحر کا دل زور سے دھڑکا، مہروش! مگر تبھی اندھیرے سے جاوید سیٹھ کی آواز گونجی۔ اتنی جلدی؟ مجھے لگا تم اپنی لڑائیوں میں الجھے رہو گے تھوڑی دیر اور۔ ساحر اور زاران نے پسٹل تان لی۔ چھوڑ دو انہیں جاوید، یہ لڑائی صرف مجھ سے ہے۔ جاوید نے ٹھپکا لگایا۔ لڑائی صرف تم سے نہیں ساحر خان، اب یہ پورے خاندان سے ہے۔ اور دیکھو، تمہاری اپنی نفرتوں نے میرا کام آسان کر دیا۔ اس نے مہروش کے سر پر پسٹل رکھی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یہ گولی سیدھا یہاں لگے گی۔ نہیں ساحر، یہ بہت خطرناک ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ میرے لیے اپنی جان خطرے میں مت ڈالو۔ ساحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں مہروش، ہماری لڑائیاں چاہے کتنی بھی ہوں، تم میری زندگی ہو۔ زاران چلے جاؤ یہاں سے، یہ آدمی تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ زاران کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں رباب، معافی مجھے مانگنی ہے۔ آج سمجھ آیا، نفرت سے بڑی طاقت محبت میں ہوتی ہے۔ جاوید سیٹھ یہ منظر دیکھ کر تلخی سے ہنسا۔ واہ، کتنا فلمی سین ہے! مگر افسوس، اس کا انجام تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس نے اشارہ کیا اور اس کے آدمی چاروں طرف سے نکل آئے، بندوقیں تانے ہوئے۔ ساحر اور زاران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس بار دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔